الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، ہمارے مولانا منیر احمد صاحب، مولانا افتخار اللہ شاکر صاحب، دارالعلوم شہابیہ کے جملہ اساتذہ کرام، طلباء اعظام اور سیالکوٹ کے غیور مسلمانوں، سب کی خدمت میں السلام علیکم. سیالکوٹ واقعتاً مسئلہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک کلیدی کردار رکھتا ہے. شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ آپ کے اسی شہر سیالکوٹ کے عظیم سپوت ہوئے ہیں، جنہوں نے اس قادیانیت کے کفر کے تابوت میں زبردست قسم کی میخ جو ہے وہ ٹھونسی ہے. ابھی نومبر کا ہی مہینہ ہے، ویسے تو اس نومبر کے مہینے کو کئی حیثیتیں جو ہیں وہ حاصل ہیں. 9 نومبر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش بھی ہے غالباً، اور اسی نومبر میں ایک عظیم الشان کام اللہ پاک نے میرے والد ماجد مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لیا. تو میرا دل چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو اس واقعے سے بھی اور اس کام کی اہمیت سے ناواقف ہیں، آج ان کے ذہنوں کی کچھ آبیاری ہو جائے
اور کچھ معلومات کی تازگی ہو جائے۔ الحمدللہ بزرگ جو کچھ فرماتے ہیں وہ اپنے تجربات کی روشنی میں، وہ کبھی کبھی وہ ان کی الہامی باتیں ہوتی ہیں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی ملک ہے اس کی سرحدیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک جغرافیائی سرحدیں، جو ہمارا زمین کا خطہ ہے یا اس کے آس پاس سمندر ہے، پہاڑ ہے، جو بھی ہمارے حصے میں پاکستان میں آیا تو ان کو جغرافیائی حدود کہتے ہیں۔ اچھا، تو اس کی حفاظت فوج کے ذمہ ہوتی، اور اس اعتبار سے بھی اس سیالکوٹ کو ایک مقام حاصل ہے کہ چونڈا کا محاذ وہ بھارت کے ٹینکوں کے لیے قبرستان بنا، تو یہ بھی اس سیالکوٹ کی مٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے دشمنوں کے قدموں کو آگے نہ بڑھنے دیا۔ بہرحال فوج وہ ملک کی جو جغرافیائی سرحدیں ہوتی ہیں ان کی حفاظت کرتی ہے۔ ابھی ہم آ رہے تھے آپ کے پاس، قریب جب پہنچے تو اس وقت بھی فوج کی نقل و حرکت ہو رہی تھی، چونکہ یہ سرحدی علاقہ ہے تو فوج آتی جاتی رہتی۔ بہرحال جو ہماری فوج ہے، چاہے وہ زمینی فوج ہو یا ہوائی فوج ہو، بحری سمندر کی فوج ہو، ان کا کام ہے اپنے ملک کی جو جغرافیائی سرحدیں ان کی حفاظت کرنا۔ اور علماء اور مدارس کا نظام جو اللہ پاک نے بنایا، یہ لوگ ان مدارس میں بیٹھ کر اپنے ملک کی جو نظریاتی سرحدیں ہوتی ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ملک پاکستان یہ بھی ایک نظریے پر قائم ہوا، اور کیا کہتے ہیں کہ یہ ملک ہندوستان اور پاکستان دو نظریوں کی بنیاد پر معرض وجود میں آئے۔ ہمارا نظریہ یہ تھا ہمارے اسلاف کا کہ ہندوستان میں رہ کر وہ مسلمانوں کو نہ تو سیاسی حقوق دیتے ہیں، نہ معاشرتی، نہ معاشی، اور نہ جو ان کے دینی حقوق ہیں ہندو وہ بھی نہیں دیتے، اور بین الاقوامی جو مسلح انسانوں کے رائٹس ہیں، حقوق ہیں، وہ بھی نہیں دیتے۔ تو ایک نظریہ یہ پیش کیا گیا کہ ایک ایسی ریاست جو ہے وہ قائم کی جائے جس کی بنیاد ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس کلمہ طیبہ کی جو تقاضے ان کو پورا کرتے ہوئے ایک ایسی ریاست بنائی جائے جس میں مسلمانان پاکستان وہ اپنے جو مذہبی طور طریقے ہیں، اطوار ہیں، عبادات ہیں، ان کو آزادانہ ماحول میں ادا کر سکیں، اپنے رب کے سامنے سجدہ شکر جو ہے بجا لا سکیں۔ تو یہ ایک نظریہ تھا۔ علماء اور مدارس ان کا یہی کام ہے کہ وہ اپنی قوم کا جو نظریہ ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور غیر قومیں جو اس نظریے کو خراب کرنا چاہتی ہیں یا ان کو ان نظریات کو پارا کر کے اپنے نظریات ٹھونسنا چاہتے ہیں، تو علماء ربانی جو ہیں وہ پھر ڈٹ کر وہ اسلام کا دفاع کرتے ہیں، اسلام کے نظریات کا دفاع کرتے ہیں، اور دشمن جو ہے وہ شکست فاش سے دو چار ہو جاتے ہیں۔ ایک مقولہ مجھے بار بار یاد آتا ہے
2003 میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آخری حج کیا، ان کے ساتھ میرے تو اس کے بعد بھی ہوئے، لیکن والد صاحب 2004 میں وفات پا گئے، تو آخری ان کے حج کے بعد ہم لوگ اکٹھے ہوئے مدرسہ سہولتیہ مکہ مکرمہ، ایک بڑا پرانا وہ مدرسہ وہ ہے، آپ یہ سمجھیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ تو وہ جو مدرسہ ہے ہمارے بزرگوں کا، اب اس کو آپ یہ کہہ لیں تقریباً 150 سوا 100 سال ہو گیا اس مدرسے کو۔ تو ہمارے جتنے بزرگ ہندوستان پاکستان ادھر ادھر سے جاتے تھے، ان کا قیام وہاں پر ہوتا تھا جو بزرگ تھے۔ تو یہ حضرت مولانا طلحہ کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تبلیغ نصاب فضائل اعمال مرتب کی ہے، تو ان کے یہ صاحبزادے تھے مولانا طلحہ کاندھلوی۔ ان کے ساتھ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کے بعد ملاقات ہوئی دوپہر کے کھانے پر، تو جو جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا، انہوں نے فرمایا مولانا چنیوٹی صاحب، اس وقت دنیا میں جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اس وقت دنیا میں جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، میرے ذہن میں اس کا ایک ہی علاج ہے کہ دنیا کے چپے چپے پر مکاتب قرآنیہ کا جال بچھا دیا جائے۔ الحمدللہ یہ مدارس دینیہ یہ آپ کے ایمان کی، آپ کے نظریات کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ماحول کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ وہ میرا پوتا ہے بڑا، تقریباً 4.5 سال عمر ہے، تو عبدالحفیظ اس کا نام رکھا حضرت شیخ عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں۔ وہ اکیلا اپنے کمرے میں وہ نعرہ لگا رہا ہے، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ تو یہ ماحول ہے جو ایک ایسی سوچ جو ہے نا اس کو تیار کرتا ہے۔ ہاں، قرآن پاک، اس میں اللہ پاک نے ایک بڑا دعویٰ کیا۔ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں بھی بڑا فرماتے تھے کہ قرآن پاک کی حفاظت اللہ پاک نے جو وعدہ کیا ہے اس کا، تو وہ کیسے اس کی حفاظت کروائی، حتیٰ کہ جو لوگ قرآن پاک کے منکر تھے، قرآن پاک کی حفاظت اللہ پاک نے ان سے بھی کرائی، اور قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت، اس کی زیر زبر کی حفاظت، اس کے ترجمے کی حفاظت، اس کے مفہوم اور مطلب کی حفاظت، حتیٰ کہ قرآن پاک کی جو قراءات ہیں 17 کہتے ہیں، ان کی حفاظت کروائی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس لہجے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اللہ پاک نے اس لہجے کی بھی حفاظت فرمائی۔ ایسے قراء کا ایک تسلسل وہ چلا آ رہا ہے۔ وہ اپنے طالب علموں کو، شاگردوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ کو کیسے زوردار آواز سے پڑھتے تھے، اس کو ذرا دھیما، اس کو ٹھہر کے، وہ ایک عجیب پر کیف وہ منظر ہوتا ہے جب اس لہجے میں قرآن پاک پڑھا جاتا۔ تو اللہ پاک نے جو وعدہ کیا اس قرآن پاک کی حفاظت کا، تو وہ اللہ نے پورا کیا ہے۔ اور صرف ہم جب رمضان میں ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تکمیل ہوتی ہے یا بچوں کی دستار بندی ہوتی ہے، تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بچے جو ہیں یا بچیاں
یہ اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا قرآن پاک کی حفاظت کا کہ یہ اس کے الفاظ جو ہیں یاد کرتے ہیں، لیکن یہ اس کے مفہوم عام ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی اعتبار سے اس قرآن پاک کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ایک بات تو چلو وہ ابھی ذہن میں آئی ہے، ایک بات دیکھیں، ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے کہ نہیں؟ ایسی بات ہے نا۔ قرآن مجید در حقیقت کیا ہے؟ کلام اللہ، اور کلام اللہ یعنی اللہ کا کلام۔ اللہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ اللہ کی کوئی بات فالتو، کوئی نامناسب، کوئی غیر موقع بات نہیں۔ قرآن پاک میں ایک ایک لفظ جو استعمال کیا گیا ہے بر موقع بر محل، اور اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ سورۃ نمل، یعنی جیسے الحمدللہ علماء، مسلمانوں کے علماء وہ قرآن پاک کی حفاظت پر لگے ہوئے نا، ایسے عیسائی اور یہودی وہ قرآن پاک کے اوپر اعتراضات کرتے رہتے ہیں اور خامیاں تلاش کرتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن پاک وہ کلام ہے کہ اس کا چیلنج وہ پتہ نہیں 3 سال بیت اللہ شریف کے دروازے پر لٹکا رہا، کسی نے آ کر اس صورت کے مقابلے میں کوئی صورت نہ لکھی۔ تو قرآن پاک کا چیلنج آج بھی موجود ہے، کوئی اس میں میم میخ نہیں نکال سکا، لیکن بہرحال یہودی کوشش کرتے رہتے۔ اب انہوں نے کوشش کیا کی، سورۃ نمل میں ایک آیت ہے اور جس کی وجہ سے اس سورت کا نام ہے سورۃ نمل، اس میں نمل یعنی چیونٹی کا ذکر ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اس آیت میں اگرچہ مسلمانوں کے عدم دہشت گرد ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے، لیکن ابھی وہ پھر کام لمبا ہو جائے گا۔ تو میں اس پوائنٹ پر آتا ہوں کہ یہودیوں نے اس آیت کے ایک لفظ پر اعتراض کیا۔ آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان، کہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام وہ اور وجنودہ اور ان کا لشکر جو ہے وہ تمہیں کہیں کرشی نہ کر دے، وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کو چیونٹیاں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی۔ تو اس میں اللہ پاک نے ایک لفظ استعمال فرمایا ہے، وہ ہے لا یحطمنکم، حاتم یحتم، لا یحطمنکم۔ اب اس کا معنی ہے، حاتم یحتم کا معنی ہے مسمار کرنا، کریش کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، کچل دینا۔ یہ چونٹی نے یہ کہا کہ تم اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل ہی نہ دے، تمہیں کریش ہی نہ کر دے۔ یہودیوں نے اس پر اعتراض نکالا، انہوں نے کہا دیکھو جی چیونٹی جو ہے وہ ایک جانور ہے، ٹھیک ہے، تو چونٹی چونکہ جانور ہے، جانور کو کریش نہیں کیا جاتا، جانور کو تو قتل کیا جاتا ہے۔ چلو حلال جانور
اس کو ذبح کیا جاتا ہے. تو اور جو مردار جانور ہے حرام اس کے لیے قتل کا لفظ آتا ہے. تو قرآن پاک نے یہاں لفظ لا یقتلنکم استعمال کرنا تھا، اس کی جگہ لا یحتمنکم کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ یہ گویا غلط، نعوذ باللہ. یہودیوں نے کہا یہ لفظ قرآن پاک میں غلط استعمال کیا گیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں. یہ انہوں نے اعتراض کر. اللہ تعالیٰ مسلمان محققین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے اس پر تحقیق کی کہ بھائی یہاں یقتلنکم عام لفظ استعمال اللہ پاک نے استعمال نہیں فرمایا، بلکہ اس کی جگہ لا یحتمنکم حاتمہ یحتم کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو اس سلسلے میں انہوں نے جو چیونٹی جانور ہے اس کے انالیسز کیے، اس کا تجزیہ کیا کہ یہ چیونٹی کس مٹیریل سے بنی ہوئی. ٹھیک ہے، تو تلاش کرتے کرتے پتہ چلا کہ چیونٹی جو ہے، چیونٹی اس کی بناوٹ میں اللہ پاک نے 51% شیشہ استعمال کیا. سمجھے؟ جو اس کا مٹیریل ہے، چیونٹی جس مٹیریل سے بنی ہے اس میں اللہ پاک نے 51% شیشہ استعمال کیا ہے. تو باقی 49% باقی اور چیزیں ہو گئی. اور ہماری شریعت کا حکم کیا ہے؟ وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ ہے. جو چیز زیادہ ہو، جو چیز زیادہ ہو اس پر کل کا حکم لگتا ہے. تو چونکہ چیونٹی کے اجزائے ترکیبی میں اکثریت اجزاء جو ہیں وہ شیشہ ہے، تو شیشے کو تو قتل نہیں کیا جا سکتا، شیشے کو تو کریش کیا جا سکتا ہے. اس لیے قرآن پاک نے یہاں پر لا یقتلنکم کا صیغہ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ لا یحتمنکم کا صیغہ استعمال فرمایا. حضرات محترم، علماء اسلام وہ قرآن پاک کی اس طرح حفاظت کر رہے ہیں. ایسی ہی ایک حفاظت کا کام اللہ پاک نے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لیا. اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں ان کے اوپر نازل فرمائے. بڑا تعلق تھا ان کا سیالکوٹ کے ساتھ. ابھی حکیم محمود احمد ظفر صاحب ہیں، وہ تشریف لائے تھے، کہتے ہیں میں تمہیں ملنے کے لیے آیا تھا. والد صاحب کے ساتھ بڑے ان کے تعلقات رہے، جرمنی، اسپین وغیرہ کے اکٹھے سفر ہوئے. تو کہتے ہیں میں تو جلسہ جو سننا ہے تمہیں ملنے آئے. مجھے مل کے تو چلے بھی گئے. تو بڑے بڑے لوگ یہاں سیالکوٹ میں بیٹھے ہیں، علامہ خالد محمود صاحب میں نے بتایا، علامہ اقبال اور کیا کیا بڑے بڑے لوگ ہیں. تو اب کیا ذکر کیا جائے. آپ کی انجمن جو میں نے پہلی مرتبہ سنی، صبح وہاں بھی انہوں نے بلایا حکیم عبدالواحد صاحب، ماشاء اللہ. وہ جو انجمن ہے اسلامیہ وہ 1901 میں قائم ہوئی ہے. آپ کی سیالکوٹ کی انجمن 1901 میں، انجمن اسلامیہ 1901 میں قائم ہوئی ہے، اور 1910 سے وہ مسلسل سالانہ کانفرنسیں کروا رہی ہے. تو کیسے کیسے لوگ ہیں یہاں پر. اللہ پاک نے مولانا چنیوٹی سے کیا کام لیا. قادیانی وہ آپ نے سنتے رہتے ہیں کیا ہمارے ان کے ساتھ جھگڑے اختلافات ہیں. ابھی ہم سمڑیال میں تھے، وہاں بھی بچوں کو بتایا. موٹی بات تو یہ ہے کہ وہ دکھ یہ دیتے ہیں کہ ہمارا اور مسلمانوں کا آپس میں کوئی فرق نہیں ہے. میں کہتا ہوں دنیا کا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. فرق بڑے واضح ہیں. وہ یہ کہ ہم سلسلہ ختم نبوت کو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم مانتے ہیں، بند مانتے ہیں. قادیانی سلسلہ نبوت کو جاری مانتے ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی کو اللہ کا نبی مانتے ہیں.
ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر موجود مانتے ہیں۔ قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور اب مرزا غلام احمد قادیانی ان کی جگہ عیسیٰ ابن مریم بن گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا، کذاب ہوگا، خدا اور اس کے رسول کی پھٹکار اور لعنتیں اس پر ہوں گی، جبکہ آج کے موجودہ قادیانی اس مرزا غلام قادیانی کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ یہ ہیں ہمارے ان کے ساتھ اختلافات۔ اچھا، اب سارے اختلافات کو ایک وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا، تو میں ایک رخ کو لیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے جہاں اور اوٹ پٹانگ دعوے ہیں، تو پہلے اس نے دعویٰ کیا کہ اللہ پاک نے مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظل، ان کا سایہ بنایا ہے۔ پھر کہا کہ اللہ پاک نے مجھے بے عین ہی عیسیٰ ابن مریم بنا دیا ہے۔ یہ اب انہوں نے دعویٰ ٹھوک دیا۔ جب یہ دعویٰ گھڑ دیا تو مسلمانوں نے قادیانیوں سے سوال کیا کہ بھائی اگر یہ مرزا غلام احمد قادیانی عیسیٰ ابن مریم ہے تو ہم نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری میں، تاریخ میں، آپ کے جو حالات زندگی ہیں ان میں ایک لفظ ہم نے ربوہ بھی پڑھا ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت کا مفہوم تو ہو گیا، اللہ پاک کیسے کیسے حفاظت کر رہے ہیں، اور اسی کا ایک شکل ہوگی جو اللہ پاک نے مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کام لیا۔ تو مسلمانوں نے قادیانیوں سے سوال کیا کہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ میں بطور ایک نعمت کے، بطور ایک معجزہ کے، اور بطور آپ نے ایک انعام کے ایک چیز ذکر کی ہے، اور وہ یہ ہے سورۃ نور میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، کہ بنایا ہم نے ابن مریم کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، وَأُمَّهُ، اور ان کی والدہ کو، آیتاً، اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنایا۔ کیسے نشانی بنایا؟ ایسے کہ جیسے آج قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے دشمن ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودی آپ کی ذات کے دشمن تھے، حتیٰ کہ وہ آپ کو بچپن میں قتل کرنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ چنانچہ جب انہوں نے آپ کو، آپ تو ابھی ماں کے گود میں بچے تھے، انہوں نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، تو اللہ پاک نے ان کی والدہ کے دل میں ڈالا۔ ان کی والدہ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ فلسطین میں ایک جگہ اس کا نام ہے بیت اللحم، بیت اللحم میں آپ پیدا ہوئے تھے، تو آپ نے گھر سے لیا، اور گھر سے کو 10 12 14 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ تھی، ٹیلہ، اونچا سارا ٹیلہ، جس کو عربی میں ربوہ کہتے ہیں۔ اس ٹیلے پر لے گئی۔ کیوں وہاں پر لے گئی؟ اس لیے کہ وہ جو ٹیلہ تھا اس کے آس پاس درخت تھے، تو درختوں میں بندے چھپ جاتے ہیں، دشمن کی نگاہ سے بچ جاتے ہیں۔ وہاں پانی بھی تھا، وہاں انہوں نے جا کر اپنے بیٹے کے ساتھ پناہ لے لی۔ دشمن بادشاہ جو تھا یہودی، وہ 12 سال کوشش کرتا رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے ہتھے چڑھ جائیں اور وہ ان کو قتل کر دیں، تاکہ یہودیوں کی جو جھوٹی سلطنت چل رہی ہے وہ یعنی ان کو آ کر زوال نہ ہو جائے۔ مگر وہ یہودی بادشاہ 12 سال تک
اس نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، وہ ان کو تلاش نہ کر سکا اور نہ آپ کو قتل کر سکا۔ تو بتائیں قدرت کی، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ نہیں کہ پوری ایک مملکت، اس کی فوج تلی ہوئی ہے ایک معصوم بچے کو قتل کرنے پر، قتل کرنے کے لیے 12 سال جدوجہد کرتی رہی پوری حکومت، اور اللہ پاک کی اکیلی ذات ان کو بچانا چاہتی تھی۔ یہودی آپ کو نہ بچپن میں قتل کر سکے، نہ آپ کی 33 سال کی عمر میں آپ کو قتل کر سکے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ پنجابی آختے ہیں جنہوں رب رکھے ان کون چکھے ہے۔ تو اللہ پاک اس کو اپنی قدرت کی نشانی بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک نے کیسے جو ہے ان کی حفاظت فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنایا، وَآوَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان کو پناہ دی، اِلَىٰ رَبْوَةٍ، ایک ٹیلے پر، ذاتی قرار، جو امن والی جگہ تھی، وَمَعِينٍ، اور چشمے والی جگہ تھی۔ اب یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ اب یہ آیت تو نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں، تو یہ ربوہ جو فلسطین میں تھا وہ چنیوٹ کیسے آ گیا، پاکستان کیسے آ گیا؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں؟ تو جناب قادیانیوں نے یہ دعویٰ تو کر دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی عیسیٰ ابن مریم ہے، مگر ان سے سوال کیا گیا کہ بھائی وہ مرزا قادیانی اگر عیسیٰ ابن مریم ہے تو اس کی ہسٹری میں تو ربوہ کا ذکر ہی کوئی نہیں آتا، اس کی ہسٹری میں یا قادیان کا نام آتا ہے یا لاہور کا یا سیالکوٹ کا، سیالکوٹ سے پھر واپسی لاہور، اور لاہور میں مرا اور جا کر قادیان میں دفن ہو گیا۔ اور خواب کیا دیکھتا تھا؟ کہتا تھا ہم مکے میں مریں گے یا مدینے میں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مرزا قادیانی کو مکہ مدینہ میں مرنا تو کجا، مکہ مدینہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہو۔ اور لاہور کے براندرٹھ روڈ پر احمدیہ منشن میں وہ گند کرتے ہوئے اپنے گند کے اوپر گر کر جو ہے وہ مر گیا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ تو اس کی ساری ہسٹری میں تو ربوہ آتا کوئی نہیں ہے، تو یہ کیسا عیسیٰ ابن مریم ہے مرزا قادیانی کہ اس کی ساری ہسٹری میں ربوہ کوئی نہیں آتا؟ اس کا جواب قادیانیوں کے پاس نہیں تھا۔ چنانچہ جب قادیانی وہ ہندوستان ٹوٹ گیا، الگ ہو گیا، تو ان کو قادیان، یہ قادیان کو لکھتے تھے قادیان دارالامان، کہتے تھے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یہ قادیان کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، اور کہتے تھے جو یہاں آ گیا امن میں آ گیا۔ لیکن اوروں کو امن آنا تھا نہ آنا تھا، مرزا قادیانی کی فیملی کو وہاں امان نصیب نہ ہو۔ وہ وہاں سے نکلے اور جناب وہ ہمارے چنیوڑ کے دریائے چناب کے مغربی کنارے پر آباد ہو گئے۔ اب جب آ گئے تو ان کی آپس میں مشاورت ہوئی کہ بھئی ہم جو وہ قادیان چھوڑ کر آئے ہیں، نئی جگہ ہجرت کر کے آئے ہیں، ہجرت تو نہیں ہے، دیس نکالنا ہی کہہ لو یا اپنی مرضی کہہ لو، تو اب اس جگہ کا کوئی نام رکھو۔ کسی نے کہا تجویز ہوئی، کسی نے کہا کہ مرزا صاحب کا نام تھا غلام احمد، اس کا نام غلام آباد رکھ دو یا احمد آباد رکھ دو، یا مرزا کی لاڈلی بیگم تھی
نصرت جہاں بیگم جو یہاں آئی تھی ساتھ، اس کا نام جو ہے نا وہ نصرت جہاں آباد کے نام پر رکھ دو۔ کس نے کہا کہ مرزا قادیانی کا بیٹا تھا بشیر الدین، اس کے نام پر بشیر آباد رکھ دو۔ مختلف تجویزیں آئیں۔ ایک شخص تھا جلال الدین شمس، وہ وکیل تھا قادیانی کو، بہت پڑھا لکھا بندہ تھا۔ یہ وہ خبیث آدمی تھا۔ پہلے نمبر پر تو آپ یہ دیکھیں کہ قادیانی کو جو تذکرہ ہے نا، تذکرہ کتاب جس کو کہتے ہیں وحی مقدس، وہ وحی مقدس قادیانیوں کی، اس کو اس مرزا جلال الدین شمس نے ترتیب دی ہے۔ ایک بات۔ دوسری، جب 1926 میں بہاولپور کی عدالت میں عائشہ نامی مسلمان خاتون نے اپنے قادیانی منگیتر کے خلاف دعویٰ دائر کیا کہ چونکہ یہ قادیانی ہو گیا ہے اور میری عدم بلوغت میں اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا، اب میں بالغ ہو گئی ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ قادیانی ہے، تو میرا نکاح اس سے فسخ کیا جائے۔ وہ جو مقدمہ چلا، مسلمانوں کی طرف سے وکیل پیش ہوتے تھے اور ان کی معاونت کے لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیش ہوتے تھے ان کی علمی معاونت کے لیے۔ تو قادیانیوں کا کیس لڑنے کے لیے 1926 میں یہ مرزا جلال الدین شمس پیش ہوتا تھا۔ اتنا ان کا اعتبار والا بندہ تھا۔ اور یہ وہ بندہ تھا جو 1920 میں فلسطین گیا تھا اور اس نے وہاں پر جا کر قادیانیت کی گمراہی جو ہے پھیلائی تھی۔ تو اب وہ جس مجلس میں اس شہر کا نام رکھا جانے لگا تو اس جلال الدین نے کہا کہ اس جگہ کا نام رکھو ربوہ۔ سمجھا آپ نے؟ لوگوں نے، قادیانی نے پوچھا بھائی ربوے کا کیا مطلب ہے، ربوے کا کیا مطلب ہے؟ تو مرزا وہ جو تھا جلال الدین شمس، اس نے کہا ربوہ کا معنی ٹیلا، پنجابی میں ٹبا، ٹبا جانتے نا، ایک برابر زمین آپ مٹی ڈال دیں، 2-4 ٹرالیاں رکھ دیں، بارش آ جائے لوگ اٹھا کر نہ لے جائیں تو وہ کیا کہتے ہیں، ایک ٹبا بن گئے، ابری ہوئی جگہ یا ٹیلا۔ تو اس نے کہا بھائی اس کا معنی تو ربوہ کا معنی ہے ٹیلا۔ تو قادیانی نے کہا یہ کیا ہوا، ٹبا یا ٹیلا کوئی نام ہے، کوئی اچھا سا نام رکھو۔ مرزا او جلال الدین شمس نے کہا بھائی اس میں بڑی حکمت ہے، یہ نام رکھنے میں بڑی حکمت ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا حکمت ہے؟ جلال الدین نے کہا کہ دیکھو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی مسیح ابن مریم ہے۔ مسلمان ہم سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے مسیح ابن مریم کا ربوہ کہاں ہے؟ ہمارے پاس تو اس کا جواب کوئی نہیں ہے۔ ہم اس جگہ کا نام رکھیں گے ربوہ۔ جب 150 سال گزر جائے گا، ہم بھی گویا مر جائیں گے، تو پتہ نہیں ہوگا یہ نام رکھا کس نے ہے۔ لوگ آئندہ زمانہ میں ہمارے لوگوں سے پوچھیں گے کہ بھائی تمہارا مرزا اگر عیسیٰ ابن مریم ہے تو اس کا ربوہ دکھاؤ، ہم کہیں گے یہ ہے ربوہ۔ بات کو آپ کی سمجھ شریف میں آئی؟ یہ جو انہوں نے ڈھکوسلا اپنایا، یہ لوگوں کی صحیح رہنمائی کر رہے تھے یا جھوٹی؟ اور ربوہ جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے وہ کہاں پر ہے؟ بولے فلسطین میں۔ انہوں نے کہاں پر چسپاں کیا؟ چنیوٹ دریائے چناب کے مغربی میں کنارے پر ایک جگہ کا خود نام رکھ کر وہ آیت کو اس پر چسپاں کیا۔ یہ قادیانی نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ قرآن پاک کے لفظ کا مطلب صحیح نکالا یا غلط نکالا؟ غلط نکالا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ افریقہ گئے 1976 میں 78 میں،
وہاں جب قادیانیوں کے پول کھولے تو یہ ربوے والی بات بھی بتائی، تو وہ چونکے قادیانی، وہاں کے جو کالے کالے افریقی قادیانی ہوئے تھے وہ چونکے. انہوں نے کہا ارے بھائی ہم تو قادیانی اس وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے ہمیں آ کر کہا کہ ہم سچے لوگ ہیں. ان پاکستان کے قادیانیوں نے ہمارے پاس آ کر کہا کہ ہم سچے لوگ ہیں. ہمارے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے شہر کا نام قرآن پاک میں آتا ہے. کیسا تیر مارا، دھوکہ ہے کہ نہیں؟ یہ جو ربوہ 1947 میں نام رکھا، کیا قرآن پاک والے ربوہ سے مراد یہی پاکستان والا ربوہ ہے؟ بولے جو کہتے نہیں یہ ربوہ نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑے کریں، پتہ چلے آپ کو علم تو ہے. جو سو رہے وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیں، توکلاً علی اللہ، ماشاء اللہ. تو ان کو یہ جا کر بات بتائی کہ یہ تو نام ان ظالموں نے 1947 میں رکھا، اور ربوہ جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، قرآن پاک تو آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا، یہ نام رکھا جا رہا ہے 1947 میں. جس شہر کا نام قرآن پاک کے نزول سے 1400 سال بعد میں رکھا جائے، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں، نہ ہو سکتا. تو اب ان افریقیوں کو بھی بات سمجھ آئی، وہ توبہ طائب ہوئے، مسلمان ہوئے. والد صاحب نے ایک تحریک شروع کی. کیا ہے؟ ربوہ کا نام تبدیل کرو، ربوہ کا نام تبدیل کرو، قرآنی لفظ کا تحفظ کرو. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت مولانا الیاس چنیوٹی صاحب، سفیر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی، انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ. حضرات محترم، یہ والد صاحب نے 1976 میں یہ تحریک چلا دی، اس سے پہلے چلا دی. پھر جب افریقہ میں جا کر دیکھا کہ اس ایک لفظ کی غلط تشریح کرنے کی وجہ سے وہاں پر ہزاروں لوگ قادیانی ہو رہے ہیں، تو والد صاحب نے اس تحریک کو تیز کر دیا کہ ربوہ کا نام تبدیل کرو، قرآنی لفظ کا تحفظ کرو. الحمدللہ تقریباً 30 سال مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحریک چلائی. آخر چلتے 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 یہی آپ کا نومبر کا مہینہ، آج کیا تاریخ ہے؟ 20. تو 17 نومبر 1998 کو والد صاحب کی یہ تحریک، قرارداد کہ ربوہ کا نام تبدیل کرو، قرآنی لفظ کا تحفظ کرو، یہ 17 نومبر 1998 کو صوبائی اسمبلی پنجاب میں پیش ہوئی. اس وقت بھی قدرتاً سپیکر اسمبلی کے چودھری پرویز الہی صاحب تھے، وہ آج بھی وہی ہیں. اللہ پاک نے اس وقت بھی ان سے کام لیا، اور اب اللہ پاک ان سے تازہ بتازہ اور کام لے رہے ہیں. تو وہ پہلے قرارداد والد صاحب کی آ نہیں رہی. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صدر رفیق تارڑ صاحب، جو ابھی بھی باقاعدہ حیات ہیں، زندہ ہیں، لاہور میں موجود ہیں، ہماری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، ان سے ملاقات کی. جب وہ پاکستان کے صدر تھے 1998 میں، ان کو بتایا کہ میں افریقہ میں گیا ہوں، اس ایک لفظ کی غلط تشریح کی وجہ سے وہاں پر ہزاروں لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اس لفظ کو، اس نام کو تبدیل کروائیں. انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کو کہا، وہ انہوں نے ایگری کر لیا، مان گئے.
چلو قرارداد آئے، ہم اس کو پیش کرتے ہیں۔ قدرتاً 17 نومبر منگل کا دن تھا، وہ نہ آئے اجلاس میں۔ ہم رات قصور میں تھے، چونیاں جو ان کی تحصیل ہے نا، چھانگا مانگا قصور، ضلع قصور، وہاں تھے۔ تو سردار حسن اختر موکل یہ اس وقت ڈپٹی سپیکر تھے اور یہ ضلع قصور کے رہنے والے تھے۔ رات میں نے اسی کا تذکرہ ان کا کیا کہ اللہ پاک نے 17 نومبر کو یہ کام سردار حسن اختر موکل رحمت اللہ تعالی علیہ سے لیا۔ وہ ڈپٹی سپیکر تھے، اس دن انہوں نے وہ قرارداد پیش کی کہ ربوہ کا نام تبدیل کیا جائے، ربوہ کا نام تبدیل کیا جائے اور قرآنی لفظ کا تحفظ کیا جائے۔ الحمدللہ اس پر ایک بڑی جد و جہد تھی، بڑی محنت تھی، 30 سال کی والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی، اور پہلے تیار کیا ہوا تھا۔ ان کو جو ممبران اسمبلی تھے ان کو بتایا تھا کہ یہ ہم نام کیوں تبدیل کروا رہے ہیں کہ اس ایک دھوکہ دہی سے قادیانی ہزاروں لوگوں کو مرتد کر رہے ہیں۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس زمانے کے سارے ممبران کو انہوں نے بیک آواز ہو کر اعلان کیا کہ مولانا منظور احمد چنیوٹی کی قرارداد منظور اور ربوہ کا نام تبدیل۔ بولو ربوہ کا نام تبدیل۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، سفیر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی۔ حضرات محترم، آپ نے یہ کہانی سن لی، پتہ نہیں آپ بعض لوگ اکتا رہے ہوں گے کہ یہ کون سی خشک کہانی شروع کر دی ہے، ہمیں کیا فائدہ، یہ ہمیں تو کوئی لطف نہیں آ رہا۔ جن لوگوں نے اس پر محنت کی ہے نا، ان سے پوچھو ان کو کیسا لطف آیا اور کیسا دل کو قرار آیا۔ وہ اس طرح کہ جب یہ ربوہ کا نام تبدیل ہو گیا قدرتاً، والد صاحب خود اسمبلی میں نہیں تھے، پتہ نہیں تھا کہ اس منگل کو قرارداد پیش ہونی ہے، انہیں عرب امارات جانا پڑ گیا۔ تو وہ کچھ 2-4 دن ہی ہوئے تھے ان کو وہاں گئے ہوئے، تو ادھر سے منگل کے دن 17 نومبر کو قرارداد پاس ہو گئی۔ 18 نومبر کو نوائے وقت کی بہت بڑی سرخی لگ گئی۔ صوبائی اسمبلی پنجاب نے مولانا منظور احمد چنیوٹی کی قرارداد کو منظور کر لیا، ربوہ کا نام تبدیل۔ میں نے وہ اخبار کی کٹنگ، اس زمانے میں فیکس ہوتی تھی، یہ واٹس ایپ وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے 98 میں، تو میں نے فیکس وہاں پر بھیجی۔ والد صاحب اس وقت بھی کار میں سفر کر رہے، جس بزرگ کے پاس وہ فیکس پہنچی وہ ہمارے مردان کے ایک مولانا اسماعیل صاحب ہیں، والد صاحب پار ہوتی ایک جگہ وہاں کے رہنے والے، تو ان کی مسجد قصیص میں وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، اور ان کے سسر تھے مولانا فہیم صاحب، غالباً فوت ہو گئے۔ وہ انہوں نے خبر پڑھی اور فون پر آگے مولانا چنیوٹی کو بتائی۔ مولانا چنیوٹی کار میں سفر کر رہے تھے، وہ اس وقت وہاں موبائل آ گئے تھے، میرے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا، مجھ سے پوچھا کہ بھائی وہ کیا خبر ہے، کیا تم نے بتایا؟ میں نے کہا ابا جی آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی قرارداد منظور ہو گئی ہے اور حکومت نے فیصلہ کر دیا کہ ربوہ کا نام اب تبدیل ہو جائے گا۔ تو میں نے جب 2-3 مرتبہ ان کو بتایا نا، تو وہ مان نہیں رہے تھے، تسلی نہیں ہو رہی، بلکہ الٹا وہ مجھے وہ ایسے کہہ لیں جذبات میں آ کر نا مجھے برا بھلا کہنے لگے کہ تم تو پاگل ہو، تمہیں تو کوئی پتہ نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے کہا ابا جی میں نے کیوں جھوٹ بولنا ہے، میں آپ کا بیٹا ہوں، اور یہ آپ نے تحریک چلائی تھی، مجھے آپ نے اسمبلی بھیجا بھی تھا، میں ان سے ملا ہوں، اور جو ہے نا وہ یہ خبر آ گئی ہے، یہ خبر آ گئی ہے، آپ پڑھ لیں، میں نے کیا جھوٹ بولنا ہے۔ اور دیکھیں آپ تو ابھی بیٹھے، کوئی جنبش بھی نہیں ہوئی، کسی کو میرا خیال اتنا جوش بھی نہیں آیا
قادیانیوں کو کتنی تکلیف ہوئی. جس 17 نومبر کو یہ قرارداد پاس ہوئی تو بی بی سی لندن، وائس آف جرمنی، وائس آف امریکہ وہ اسمبلی کے اندر آ گئے، اور وہ جو قائد حزب اختلاف تھا سعید احمد خان منہیس، اس کا مجھے فون آیا کہ وہ بی بی سی لندن والے، وائس آف جرمنی والے اور وائس آف امریکہ والے وہ میری میز کے اوپر چڑھ کے بیٹھے ہوئے مکے مار رہے ہیں کہ تم بڑے دقیانوس لوگ ہو، کہ قادیانیوں کا ایک شہر تھا جس کا نام قرآن پاک میں آتا تھا، ظالموں تم نے وہ بھی تبدیل کروا دیا. یہ عیسائیوں پہ لعنت، عیسائیوں پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، عیسائیوں پہ لعنت. سیالکوٹ والوں کو کوئی نعرہ نہیں آتا، وہ نارمل سے نعرہ لگا رہے ہیں. ماشاء اللہ، استاد فرمایا کرتے گھگو بیٹھے اللہ اکبر، زندہ باد، بے شمار بے شمار، زندہ باد. حضرات محترم، تو وہ پریشان ہو گئے بیچارے، وہ جو خود ہمارے بندے تھے نا ایم پی اے، جنہوں نے والد صاحب کی طرف سے قرارداد پیش کی تھی، اب وہ پریشان ہیں. وہ بی بی سی لندن کو جواب کیا دیں، وائس آف امریکہ کو جواب کیا دیں. انہوں نے مجھے کہا آپ بتائیں ہم ان کو کیا بتائیں. میں نے کہا ان کو یہی بتاؤ کہ یہ قادیانیوں کا جو دجالی کاروائی تھی، ان کی دھوکہ دہی تھی، اس دھوکہ دہی کو ہم نے ختم کرنا تھا. کہ ربوہ سے مراد تم جو اپنا چنیوٹ والا لیتے ہو وہ ربوہ نہیں ہے، اس سے مراد تو وہ فلسطین والا ربوہ ہے. ہم نے قادیانیوں کا ناقدہ بند کرنا ہے. وہ جو گمراہ کر رہے تھے الحمدللہ اس کے اوپر مہر جو ہے وہ لگائی گئی، میخ جو ہے وہ ٹھونسی گئی. قادیانیوں کو، ان کے ہم خیال لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ہم جو 1947 سے یہ دھوکہ دیتے آ رہے تھے، 47 کے بعد 98 پورے 50 سال ہو ہی گئے نا، 51 سال. تو بھائی 51 سال جو ہم دھوکہ دیتے رہے، آج مولانا منظور احمد چنیوٹی نے ہمارے سارے منصوبے کے اوپر پانی پھیر دیا اور ملیا میٹ کر دیا. قادیانی کو یہ تکلیف اور ہمارے والد صاحب کو کیسے خوشی. پہلے تو جب میں نے بتایا والد صاحب کو کہ ابا جی آپ کو مبارک ہو، آپ کا کام ہو گیا قرارداد، تو پہلے تو تسلی نہ آئی. جب میں بیٹا ہو کر میں ان کو قسمیں دے رہا ہوں کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ کام ہو گیا، وہ کہتے ہیں بھائی میں 30 سال سے لگا ہوا ہوں، ابھی تو ہوا نہیں، پہلے ہوا نہیں، اب کیسے ہو گیا. تو جب ان کو تسلی آ گئی تو مولانا منظور احمد چنیوٹی رونے لگ گئے، خوشی سے فون میں رونے لگ گئے اور فرمایا میں اب یہ عرب امارات کا دورہ منسوخ کرتا ہوں، فوری طور پر مٹھائی لے کر آؤ. میں نواز شریف کے منہ میں لڈو ڈالوں گا، میں پرویز الہی کے منہ میں لڈو ڈالوں گا، اور میں رفیق تارڑ کے منہ میں لڈو ڈالوں. ہم حضرات محترم انہوں نے آج کی یہ مثلا آج بات ہو رہی ہے، انہوں نے کل کی سیٹ بک کرا لی دبئی سے لاہور کی. ہم مٹھائی لے کر چلے گئے لاہور. تو لاہور سے نکلے موٹر وے، اللہ پاک بھلا کرے، نواز شریف کا واقعتاً آپ کے پاس آئے ہیں، بڑی سہولت ہے، جدھر جاؤ مانسیرا تک اور ادھر سکھر تک سہولت ہی سہولت ہے. اللہ پاک ہماری اس موجودہ حکومت کو بھی کچھ اس قسم کے منصوبوں کی بھی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اچھا حضرات محترم، تو موٹر وے بن گئی تھی، وہ گاڑی ہماری بیچاری غریبڑی سی تھی، یہ تو 98 کی بات ہے، وہ کلر کہار آ کر خراب ہو گیا. اب ادھر سے مجھے والد صاحب نے اسی دن یعنی آج کے دن کہہ دیا کہ صدر رفیق تارڑ کو کہہ دو کہ میں آ رہا ہوں کل تمہارے پاس. تو میں نے ان کو فیکس بھیج دیا.
اب ہم وہ ٹائم بک ہو گیا تو ہم جو ہے کلر کار پہنچے، گاڑی خراب ہو گئی۔ اب ہم نے پولیس والے موٹر وے والوں سے کہا کہ ہماری تو صدر صاحب سے ملاقات ہے، ہمیں کوئی بندوبست کرو ہمارا۔ انہوں نے چلتی گاڑی پر ہمیں روانہ کر دیا۔ اب کرائے کی بس پر مولانا منظور احمد چنیوٹی MPA وہ جا رہے ہیں، ہم اسلام آباد پہنچ گئے، وہاں دوستوں کو بتایا، وہ ٹیکسی لے کر آ گئے گاڑی، تو چلتے چلاتے ہم ایوان صدر پہنچ گئے۔ مختصر وہ مٹھائی بھی لے گئے، وہ پروٹوکول والے پہلے اس کی چیکنگ کے لیے اس کو الگ لے گئے، ہمیں الگ لے گئے۔ ہم پہنچ گئے تو اب چونکہ وہ گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے کچھ دیر ہو گئی تھی، آدھا گھنٹہ، اتنے میں صدر صاحب کی کوئی اور ملاقات آ گئی، تو وہ اب ہماری ملاقات کو آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئے۔ ہم وہاں بیٹھے انتظار گاہ میں، وہ چائے لے آئے، بسکٹ لے آئے، کو آدھا پیالہ چائے کا پیا والد صاحب نے، وہ بسکٹ کھا رہے تھے، تو ادھر سے پیغام آیا کہ صدر صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس وقت وہ والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا، وہ بھی آپ کے گجرانوالہ سے جاتے ہوئے کاموں کی منڈی، وہاں بڑا شدید ہوا تھا ایکسیڈنٹ، اس کی وجہ سے پھر وہ سخت ٹیکے لگے، شوگر تھی تو وہ کان متاثر ہو گئے، سنائی تھوڑا دیتا تھا۔ تو مجھ سے والد صاحب نے اشارے میں پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے بتایا جی وہ کہہ رہے کہ صدر صاحب انتظار کرتے۔ حضرات محترم، جب یہ جملہ میں نے بتایا، اس منظر کو میں دیکھنے والا ہوں، یہ میرا رب دیکھنے والا ہے۔ وہ پھر مولانا چنیوٹی نے یہ نہیں سوچا کہ صدر کی چائے آئی ہوئی ہے، پیالی ختم ہی کرو، وہ پیالی ہاتھ سے گر گئی، پیالی ہاتھ سے گر گئی، بسکٹ گلے میں پھنس گیا، رومال تھا وہ مونڈے پر ڈالا، اور کھانستے کھانستے، وہ ساتھ والا کمرہ تھا وہاں چلے گئے۔ میرے دل میں میرا تو وہ احساس نہیں تھا، میں نے یہی کہا کہ چلو پیالی ختم کر کے جاتا ہوں۔ جب میں گیا ہوں تو جو منظر پھر وہ میں نے دیکھا ہے، وہ منظر یا میں نے دیکھا یا صدر رفیق تارڑ صاحب کو یاد ہوگا، یا جو ان کا ملٹری سیکٹری ہے۔ اب 3 بندے رہ گئے، ہمارے والد صاحب تو چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ حضرات محترم، وہ میں نے دیکھا یہ کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ صدر رفیق تارڑ کو ایسے جپھا ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو اٹھایا ہوا ہے، اور اس کے دفتر میں نے اس کے پاؤں اکھڑے ہوئے ہیں صدر صاحب، اور اس کو ایسے وہ گھما رہے ہیں، ان کے پاؤں اکھڑے جیسے 2 دوست ہوتے نا سینے پر اٹھا لیتے ہیں۔ حالانکہ رفیق تارڑ صاحب کا قد قدرے والد صاحب سے لمبا تھا، مگر وہ جذبہ تھا، اس بڑھاپے کے عالم میں اس صدر صاحب کو اٹھایا ہوا ہے اور اس کو ایسے کر کے گھما رہے ہیں۔ اور وہ جو ملٹری سیکٹری ہے، اس نے وہ قلم ایسے دانتوں میں ڈالا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسا صدر ہے، یہ کیسا مہمان ہے۔ وہاں تو جاتے ہیں تو ایسے بڑے صوفی بن کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور فوٹو آتے نا، آپ بھی دیکھ لیں، فوٹو آتے نا اس کے صدر کے، آج کے تازہ فوٹو دیکھ لینا، وہ بندے وہ جو ہوتا ہے نا جرنل، وہ بھی ایسے کر کے بیٹھا ہوتا ہے، او کوئی یعنی صدر صاحب کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ لیکن مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایوان صدر کے سارے آداب کو ایک طرف رکھ کر ان کو گھما رہے اور رو رہے۔ صدر صاحب، میں کن الفاظ میں آپ کا شکریہ ادا کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، آپ نے کتنا بڑا کام کر دیا ہے۔ وہ آگے سے کہتے ہیں مولانا بس کرو، مولانا بس کرو۔ اب والد صاحب چھوڑ ہی نہیں رہے ان کو۔ آخر وہ جب دل بھر گیا ان کو چھوڑا، وہ کرسی پر بیٹھے تو والد صاحب ان کا ماتھا چوم رہے ہیں، ان کی داڑھی چوم رہے ہیں، ان کے رخسار چوم رہے ہیں، اور ادھر سے رومال سے اپنے آنسو پونجھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے محافظین قرآن۔ مولانا چنیوٹی کو تکلیف تھی کہ اس لفظ ربوہ کا استعمال قادیانی غلط کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، یہ ہیں شخصیات جنہوں نے دنیا میں اپنا نام پیدا کیا ہے اور ایک کردار بنایا ہے، لوگوں کے ایمانوں کو بچایا ہے،
اور قادیانیت کا جو سیلاب تھا اس کے سامنے وہ سد سکندری کی طرح بند باندھا ہے۔ بڑے سارے لوگ زندہ ہیں اس وقت جو یہ کہتے ہیں کہ اگر مولانا منظور احمد چنیوٹی ہمارے پاس نہ آتے، ہمارا گاؤں قادیانی ہوتا، ہم بھی قادیانی ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اس نومبر کے مہینے کے حوالے سے ہم دعا گو ہیں، اللہ پاک علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی مغفرت فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔